لله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى خالقنا وشفيعنا في يوم المحشر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأجمعين الأكرمين إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا پاک پروردگار کے لیے، پاک پیغمبر اعظم کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں یکتا، یگانہ اور تنہا ہے، ذات بے ہمتا، جس کا وجود مخلوقات کے لیے کرم کا مصدر، مہربانی کا سرچشمہ ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام، انگنت رحمتیں اس پیغمبر اعظم، رسول اکرم، نور مجسم، جان رحمت و جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے وجود سے اس کائنات کا وجود ہے، جن کے تصدق میں مالک الملک نے اس گلستان ہستی کو سجایا، سنوارا، آراستہ کیا، پیراستہ کیا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقت نور محمدا. اس مالک یوم الدین کا یہ ارشاد فیض بنیاد ہماری زبانوں پر حمد و ثنا کی طرح جاری اور ساری ہے. جب تک یہ کائنات زندہ رہے گی، تابندہ رہے گی، اس میں درخشندگی، اس میں حیات نو کا سامان اسی پروردگار کے نام نامی، اس میں گرامی سے ہوتا رہے گا. مالک الملک نے
اپنے آپ کو ایک خزانہ قرار دیا، ایسا خزانہ جو ظاہر نہیں تھا، عیاں نہیں تھا بلکہ نہاں تھا، کھلا ہوا نہیں تھا بلکہ چھپا ہوا تھا، مخلوقات کی نظروں میں نہیں تھا بلکہ نظروں سے اوجھل تھا، وہ ظاہر نہیں تھا بلکہ مخفی تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا تھا۔ فَأَحْبَبْتُ، میں نے چاہا، میں نے پسند کیا، کہ مجھے پہچانا جائے، میری معرفت حاصل کی جائے، کوئی ہو جو میری پہچان کروائے، کوئی ہو جو میرے وجود سے دنیا کو باخبر کروائے۔ واقفیت کے لیے، مطلع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بالکل نرالا ڈھنگ اختیار فرمایا۔ یکایک اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا، اگر یکایک ظاہر فرماتا تو پھر ساری کائنات جل کر خاکستر ہو جاتی، کسی میں تاب نہیں تھی، کسی میں طاقت نہیں تھی، کسی میں قوت کا یارہ نہیں تھا کہ وہ جلوے باری کو سنبھال سکے، وہ اس کا متحمل ہو سکے۔ پروردگار عالم نے اپنے اور اپنے جہان کے درمیان ایک پردہ رکھا، ایک آڑ رکھی، ایک حجاب رکھا، اور اسی حجاب کا نام ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر پروردگار نے اپنی خلاقیت کا اظہار کیا، وہ صفت جس میں وہ کسی چیز کو پیدا فرماتا ہے نہیں ہوتی ہے، اسے وجود میں لاتا ہے عدم سے، اس کا نام ہے پیدا کرنا۔ کسی چیز کو انسان مادے کے ذریعے سے بنا سکتا ہے، لیکن پیدا کرنا انسان کے بس سے باہر۔ انسان تحقیق کر سکتا ہے لیکن انسان تخلیق نہیں کر سکتا۔ تحقیق بندے کا کام ہے لیکن تخلیق صرف اور صرف اللہ کا کام۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، پروردگار وہ ہے جس نے پیدا کیا، کوئی چیز نہیں تھی، اس کا ذرہ نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ لفظ تھا نہ معنی تھا، نہ ظاہر تھا نہ باطن تھا، سب کا سب عدم میں چھپا ہوا تھا۔ اگر علم میں تھا تو وہ اللہ کے علم میں تھا، دنیا کے علم میں نہیں تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس کو خلق فرمایا، تخلیق فرمایا،
وہ خلاق دو عالم کہلایا اپنی تخلیق کی وجہ سے۔ خلق یخلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے کے، اسی سے ہے خالق فاعل، پیدا کرنے والا۔ خلق پیدا کرنا، جو پیدا ہوتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے مخلوق، مخلوق جہاں۔ اور مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، یا مذکر ہو یا مؤنث، یا جاندار ہو یا بے جان ہو، یا وہ مخلوق جمادات سے ہو یا نباتات سے ہو، وہ احجار سے ہو یا اشجار سے ہو، برگ سے ہو یا اسمار سے ہو، وہ روشنی سے ہو یا انوار سے ہو، ان سب کا خالق اور پھر ان سب کا مالک وہ پروردگار عالم۔ تو خلق یخلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے کے۔ ایک چیز بالکل نہیں تھی اپنے وجود میں، اس کو اللہ نے وجود بخشا، اس کا نام ہے پیدا کرنا۔ کچھ چیزیں پہلے سے موجود تھی، کچھ مادے تھے، کچھ ایٹمز تھے جی، جیسے کہ مٹی ہے، گارا ہے، پانی ہے۔ اس سے ایک چیز پیدا نہیں کی جا سکتی بلکہ بنائی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم بناتے ہیں اینٹ، اینٹ سے دیوار، دیوار سے گھر جی۔ تو خلقہ کا لفظ بھی الگ ہے، خلقہ کا معنی بھی الگ ہے، اور جعلہ کا لفظ بھی الگ ہے، جعلہ کے معنی بھی الگ ہے۔ انسان تحقیق کر کے بناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے تخلیق فرماتا ہے۔ خالق، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ اگر اسی کو ہم تھوڑا سا زیر زبر پیش کر کے پڑھیں، خلق یخلق، خلق، خا کو بھی زبر ہے، لام کو بھی زبر ہے، قاف کو بھی زبر ہے، خلق، جس کے معنی پیدا کرنا۔ خلقہ، خلقہ کے معنی اب پیدا کرنے کے نہیں ہوں گے، وہ لام کو پیش آ گئے۔ لام کو پیش آ جانے سے اس کے معنی علماء یہ بتاتے ہیں کہ خلقہ کا معنی با اخلاق ہونا، اخلاق اسی سے ہے جی۔ خلقہ سے خلاق، پیدا کرنے والا۔ صاحب اخلاق جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خلیق، صاحب اخلاق کو خلاق نہیں کہتے، صاحب اخلاق کہتے ہیں یہ صاحب بہت خلیق ہیں، جس کا مطلب بڑے با اخلاق ہیں۔ ایک آتا ہے لام کو زیر سے پڑھنا، خلیقہ، زبر سے آپ نے پڑھا تو پیدا کرنے کے معنی میں، لام کو پیش سے پڑھا آپ نے تو اخلاق، کیریکٹر کے معنی میں۔ لام کو اگر زیر سے آپ نے پڑھا تو اس کے معنی آتے ہیں پرانا ہونے کی۔ خلق الثوب، کپڑا پرانا ہو گیا۔ تو لفظ تو ایک ہی ہے، خا لام قاف، لیکن عربی زبان میں اتنی نزاکت ہے کہ ایک حرف کے اندر اگر آپ زیر زبر اور پیش کا فرق کر رہے ہیں تو لفظ بھی بدل جاتا ہے، اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ خلقہ کا جو لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر کے لیے استعمال فرمایا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
بے شک آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب خلق عظیم بنائے، ایسے اخلاق کہ جن اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بھی عطا نہیں فرمایا، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا، شیش علیہ السلام بھی حالانکہ تشریف لائے، اخلاق دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ویسا مقام، ویسا درجہ اور ویسا اونچا مقام نہیں دیا جیسے سرکار دو عالم علیہ السلام۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب اخلاق تھے، ہر پیغمبر صاحب اخلاق ہوتا ہے، ہر رسول اخلاق کی بہت بڑی دولت اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام یہ بھی صاحب اخلاق تھے، صاحب کردار تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات کو بھی آپ پر ختم کر دیا، صفات کو بھی آپ پر ختم کر دیا، دین کو بھی آپ پر ختم کر دیا، کتاب کو بھی آپ پر ختم کر دیا، احکامات کو بھی آپ پر ختم کر دیا، تعلیمات کو بھی آپ پر ختم کر دیا، اور سارے اخلاق کو بھی سرکار دو عالم پر اللہ نے ختم کر دیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کی اس بلند پایا چوٹی پر ہیں کہ جہاں انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا، جہاں انسانی ذہن کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اخلاق محمدی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر روز یاد دلاتے ہیں اخلاق محمدی سبق کو کہ لوگوں تمہیں امت محمدی ہونے کی حیثیت سے یہ سبق پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، صرف ربیع الاول میں نہیں پڑھنا ہے، صرف میلاد النبی کو نہیں پڑھنا ہے، صرف جمعے کے دن نہیں پڑھنا ہے، صرف بقرعید کو نہیں پڑھنا ہے، عید الاضحیٰ کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہر دن یہ اخلاق کا سبق تم کو پڑھنا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے خانوادے کے لیے، میں ساری کائنات کے لیے، میں سارے جہان کے لیے صاحب اخلاق عظیمہ اور کریمہ محمودہ بنا کے بھیجایا گیا۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام آیا ہے، وہاں پر جبریل علیہ السلام رک گئے۔ کیا بات ہے، آپ یہاں پر رک گئے، آپ یہاں پر ٹھہر گئے، کہا یہ میری انتہا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اڑنے کی طاقت اور پرواز کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے میں یہیں تک اڑ سکتا ہوں، آسمان اول سے لے کر آسمان ہفتم تک میری اڑنے کی ایک انتہا، جیسے میرے اڑنے کا ایک آغاز ہے ویسے ہی میرے اڑنے کی جو طاقت ہے اس کی انتہا بھی ہے، اسی انتہا کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ اب جب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر رک گئے تو صاحب حضور پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے۔ سمجھ لیے انسانیت کے اخلاق کی بھی ایک سدرۃ المنتہا ہے جہاں ساری انسانوں کے اخلاق ایک منزل پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو اخلاق شروع ہوتے ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام کے، اس میں کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، اس میں کوئی آپ کے برابر ٹھہر نہیں سکتا۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی صفات میں کوئی برابر نہیں ٹھہر سکتا تو آپ کی ذات میں کیسے برابر ٹھہر سکتا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن عظیم کا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن شریف کے اندر استعمال فرمائیں۔ ہمارے جلسوں میں، ہماری محافل میں سب سے پہلے ہوتی ہے طریقے کے مطابق تلاوت کلام مجید، جی قرأت کلام پاک جو پڑھتے ہیں قاری صاحب، چند آیتیں جو ان کے لیے آسان ہوتی ہیں، جو ان کو یاد ہیں، جیسے میں جو ان کو وقت دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ پڑھتے ہیں نا۔ پڑھنے کے بعد پھر وہ ایک دم نہیں اڑ جاتے، بلکہ وہ ایک اور جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے جو ابھی پڑھا ہے، میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، یہ میں نے جو قرات کی ہے، وہ دراصل بھائیو عزیزو میرا کلام نہیں تھا، وہ یا کسی ادیب کا، کسی خطیب کا، کسی مصنف کا، کسی آتھر کا، کسی کتاب لکھنے والے صاحب کا نہیں تھا، بلکہ جو بھی کلام تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ وہ پروردگار، اس نے سچ فرمایا، جو پروردگار عظیم ہے، عظیم وہ پروردگار جو یہ کلام فرمانا تھا بہت ہی عظیم ہے، صاحب عظمت ہے، صاحب حرمت ہے، صاحب تقدس ہے، صاحب تحمید ہے، صاحب تمجید ہے، جی العظمت للہ، عظمتیں ہیں جو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ عزت رسولوں کے لیے بھی ہے، عزت مومنین کے لیے بھی ہے، لیکن جہاں تک عظمت کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اسے بطور خاص استعمال فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ عظیم کا جو لفظ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں، چاہے نماز کوئی بھی ہو، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، آپ قیام سے رکوع میں جاتے ہیں، تو آپ تسبیح کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تسبیح ہے، ثنا ہے، پاکی ہے، جی اس پروردگار کے لیے جو بہت ہی عظیم ہے۔ میں تو اس کے سامنے بالکل ایک حقیر ذرہ۔ یہ بندہ جو ثنا کر رہا ہے وہ عظیم نہیں، وہ تو حقیر ہے، لیکن جس کی ثنا کر رہا ہے، جس کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے، وہ بہت بڑا عظیم ہے۔ اکبر کہنے کا بھی ایک مقام ہے، اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھاتے وقت آپ سبحان ربی العظیم نہیں کہتے، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح اللہ اکبر نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر جہاں پڑھنا ہے آپ وہیں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم جہاں پڑھنا ہے آپ وہیں پڑھتے ہیں، ہر لفظ کا ایک مقام ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، میں عظیم کا خلاصہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عظیم آپ کہاں کہاں پڑھتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ، یہ بادشاہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلطان کا لفظ، ملک، جسے عربی میں کہتے ہیں ملک، انگلش میں کہتے ہیں کنگ۔ وزیر صاحب چاہے صاحب کتنا ہی وفادار ہو، کتنا ہی اس کا مطیع ہو، کتنا ہی اس کی بات سننے والا ہو، کتنا ہی اس کے سامنے جھکنے والا ہو، کتنا ہی اس کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو، کتنا ہی اس کے سامنے عاجزی ان کے ساری فروتنی کرنے والا ہو، لیکن کیا بادشاہ اپنا لقب، اپنا نام اس کے جھکنے کی وجہ سے، اس کی اطاعت فرما برداری کی وجہ سے نہیں، آج سے تم وزیر نہیں ہو، آج سے تم سلطان ہو، یہ کہے گا کبھی؟ کبھی نہیں کہے گا۔ سلطان سلطان ہی رہے گا، بادشاہ بادشاہ رہے گا، چاہے وزیر کتنی اطاعت اور فرما برداری کرے، کتنی ہی دانش مندی کا مظاہرہ کرے، کتنی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرے، بادشاہ اپنا لقب، اپنا نام وزیر کو نہیں دے گا۔ دنیا کا طریقہ ہے یہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے؟ اللہ آپ کی عقل کو سلامت رکھے، آپ کے علم کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھے، آپ کی آنکھوں کی چمک باقی رہے۔
ایک دنیا کا بادشاہ وزیر کی پوری اتباع، اطاعت، عقل مندی اور فراست، اس کی دانائی، اس کی آگہی اور اس کے علم کو پیش نظر رکھ کر خوش ہو کر اسے اپنا ٹائٹل نہیں دے رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو عظیم کہہ رہا ہے اور اپنا عظیم لقب اپنے حبیب کو بھی دے رہا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ کیا چاہت ہے اللہ کی، کیا محبت ہے اللہ کی، کیا مقام ہے اللہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا وہی لفظ پیغمبر کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اب اللہ اپنی ذات سے عظیم ہے کہ اس نے کسی کو عظیم بنایا نہیں۔ اللہ عظیم ہے تو اپنی ذات سے، کسی کے بنانے سے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے تو اللہ کے بنانے سے عظیم ہے، کسی دوسرے نے آپ کو عظیم نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ صدق اللہ العظیم انک لعلی خلق عظیم۔ اور ایسی ہی کے ساتھ ایک اور لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں استعمال کیا جاتا ہے، عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے مطلب غالب ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ ختم قرآن پڑھتے ہیں نا، ختم قرآن، ختم 5 آیات ہوتا ہے، اس کے اندر آپ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ لفظ بھی آتا ہے جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی صفات گنوانے کے لیے عزیز۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائی تو وہی لفظ جو اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا وہی لفظ پھر اپنے رسول کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس امت کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایسا پیغمبر، ایسا رسول، ایسا ہادی، اے امت محمدیہ تجھ کو عطا کیا جا رہا ہے کہ جو الفاظ اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائے وہی الفاظ سرور کائنات علیہ السلام کے لیے استعمال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا، لکھ لیا جی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، پروردگار عالم رحم فرماتا ہے، اگر وہ رحم نہ فرمائے ایک پلک جھپکنے کے بھی ہم قابل نہ ہو، اگر اس کے رحم و کرم کے دریا سے نکل جائیں تو ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ ہو، ایک لقمہ بھی ہم چبا نہ سکے، ایک قدم بھی چل نہ سکے، ایک حرکت بھی ہو نہ سکے اور خون کا قطرہ ہماری باڈی میں گردش نہ کرے۔ رحم ہے تو یہ ساری دنیا چل رہی ہے، خون آ بھی رہا ہے، خون جا بھی رہا ہے، رحمت اور کرم کا دریا بہہ رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں، جی بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، حرکت بھی کر رہے ہیں، یہ سارا رحمت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برسانے کا ارادہ فرما لیا ہے، اگر وہ پروردگار عالم کرم کی نظر پھیر لے تو پھر ہم 1 منٹ کے لیے بھی زندہ نہ رہیں، ہمارا وجود فانی ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ چراغ گل ہو جائے، شمع حیات خاموش ہو جائے، زبان گونگی ہو جائے، آنکھ ہو لیکن نظر کام کرنے نہ پائے۔ نظر کام کر رہی ہے مطلب رحمت کام کر رہی ہے، ہماری زبان حرکت کر رہی ہے مطلب رحمت کام کر رہی ہے، ہمارے پیر کام کر رہے ہیں اس وقت رحمت کام۔ رحمت کے وجود سے ہمارا وجود جڑا ہوا ہے، رحمت سے ہم بندھے ہوئے ہیں۔ رحمت کی ڈور اگر ٹوٹ جائے تو ہماری زندگی کی ڈور بھی ٹوٹ جائے۔ یہ تو ایک عام انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جی،
لیکن جو خواص ہوتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اے نفس مطمئن تم میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اب جب وہ اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم کس کے بندے ٹھہرے؟ ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں نا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي کا مطلب خاص بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، ان کو اکڑنا نہیں معلوم، ان کو جھکنا معلوم ہے۔ تکبر ان کو چھو کے بھی نہیں جاتا، وہ تو ہمیشہ عاجزی میں رہتے ہیں۔ تو معلوم ہے جو جھک گیا وہ بچ گیا، اور جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا۔ اکڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ متکبر اللہ کی ذات ہے، انسان متکبر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دولت کے نشے میں، حکومت کے غرور میں متکبر بننا چاہے تو فرعون کی شکل میں پانی کے اندر ڈبو کر مار دیا جائے گا۔ اگر وہ تکبر کے نشے میں قارون بن کے جینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھساتا رہے گا۔ اگر وہ حکومت کے نشے میں نمرود بن جاتا ہے تو پھر اسے کیسے ختم کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ عاجزی اور فروتنی یہ انسانی ذات و صفات کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، بے انتہا پسند ہے۔ اس کا اظہار حضور پاک علیہ السلام کے پیغمبر کے ذریعے ہم کو بتایا گیا۔ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، بالکل جاہل تھے ہم، گوار، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کو بتایا، حبیب اگر آپ کی امت میری محبوب بننا چاہتی ہے تو محبوب بننے کے افعال سکھائیے، اس کو اعمال بتائیے۔ یہ راز کی باتیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اے حبیب میں نے ایسے اعمال، ایسے افعال کسی اور امت کو نہیں بتائے، ایسی کام کی باتیں، ایسی مفید باتیں کسی اور کے سامنے میں نے نہیں بتائی، یہ آپ کی امت کو بتا رہا ہوں۔ جو میرے پاس مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو میرے پاس محبوب بننا چاہتا ہے، مشہور نہیں بلکہ مقبول بننا چاہتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں مشہور ہیں، دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، کھیل کود کی وجہ سے، اپنے فن کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں، لیکن یہ ان کا مشہور ہونا مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہت سے خدا کے بندے مقبول ہیں، اللہ کے دربار میں قابل قبول ہیں، لیکن مشہور نہیں ہے وہ۔ تو دنیا میں مشہور ہونا الگ ہے، مقبول ہونا الگ ہے۔ مومن مقبول ہونے کی کوشش کرتا ہے، مشہور ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ شہرتیں اسے لے ڈوبتی ہے، شہرتوں میں کشتی غرق ہو جاتی ہے، سفینہ ڈوب جاتا ہے، لیکن جو مقبول ہو جاتا ہے تو اس کا ڈوبا ہوا سفینہ بھی ابھر جاتا ہے۔ مقبول بننے کی کوشش کرنی چاہیے، محبوب بننے کی کوشش کرنی چاہیے، مردود بننے کی نہیں۔ اسی لیے وہ خدا کے بندے جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے درمیان زبانوں میں محبوب سبحانی بن جاتے ہیں، مشہور سبحانی نہیں بنتے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مشہور سبحانی نہیں ہے، محبوب سبحانی۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مشہور الہی نہیں ہے، محبوب الہی ہے۔ اسلام میں محبوب بننا مطلوب ہے، مشہور بننا مطلوب نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ محبوب بنے، محبوب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اعمال سے محبوب بنے، اب اتنے محبوب بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبیت کے صدقے میں مشہور بھی کر دیا، اپنی صداقت کی وجہ سے۔
اپنے کلام کی سچائی کی بنیاد پر آدمی محبوب بنتا ہے اور محبوب سے مطلوب بنتا ہے۔ مشہور بننا الگ ہے، محبوب بننا الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا محبوب بننے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ دے رہا ہے کہ محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے محبوب بن جاؤ، محبوب کی اداؤں کو محبوب بنا لو۔ محبوب کی جلوت یہ محبوب بنا دے گی، محبوب کی خلوت محبوب بنا دے گی، محبوب کا نیام محبوب بنا دے گا، محبوب کا قیام محبوب بنا دے گا، محبوب کا صیام محبوب بنا دے گا، محبوب کا اکل و شرب محبوب بنا دے گا۔ تو یہ جو محبوبیت ہے اسی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے۔ بار بار سن چکے ہیں آپ، لیکن میں آپ کو صرف محبوبیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوبیت کا دعویٰ کرنے والوں، دعوی محبوبیت نہیں چلے گا، عمل محبوبیت چاہیے۔ دعوے محبوبیت سے کام چلنے والا نہیں ہے، دعوے محبوبیت سے تم اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو محبوب کے عمل میں رنگ جاؤ، رنگ محبوب اپنا لو۔ جو رنگ محبوب اپنا لیا تو پھر وہ رنگ بھی ہوا، محبوب کے سنگ بھی ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، مؤرخین، ذاکرین، واصلین، واجدین، یہ سارے کے سارے رنگ محبت میں رنگ گئے اور ان کو یہ راز معلوم ہو چکا کہ اب دنیا میں کوئی سانچہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی فارمان نہیں ہے، دنیا میں کوئی محبوب بننے کا طریقہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اللہ کا محبوب بنا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو ایک بہترین نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار آپ سن چکے ہیں۔ اللہ ہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ اللہ کے ساتھ بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے ساتھ بھی ہیں، رسول کے ساتھ بھی ہیں۔ ارے بھائی ہیں ہی تو کاروائی چل رہی ہے نا، ہے کہ یہ ہے تو جہان ہے، یہ ہے تو زمین ہے، یہ ہے تو آسمان ہے، اور کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں جی۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، رسول بھی ہیں، اسوہ بھی ہے، ذات بھی ہے، صفات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے۔ ارے جب امتی موجود ہے تو کیا رسول موجود نہیں ہے؟ رسول بھی موجود ہے۔ رحمت کا وجود اگر ختم ہو جائے تو کائنات ختم ہو جائے۔ رحمت موجود ہے، رحمت کا وجود ہے، رحمت کے وجود ہی سے ہمارا وجود جڑا ہوا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یہ رحمت کہاں ہے؟ رسول اللہ کے اندر، رسول اللہ کی بیٹھک میں ہے، رسول اللہ کے خطبے میں ہے، رسول اللہ کے طریقے میں ہے، رسول اللہ کی سنت میں ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ آپ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کریں، نماز جمعہ ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز، اس سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کریں۔ یہ سنت کس کے وجود کی دلیل ہے؟ یہ وجود محمدی کی دلیل ہے۔
جو وجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ جب امتی موجود ہے تو پھر امتی کا وجود کس کا تصدق ہے، کس کے وجود سے امتی کا وجود ہے؟ کہا کہ رسول کے وجود سے اس امت کا وجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے، پروردگار عالم نے ہم کو رحمت سے جوڑا۔ آدم علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو نجات سے جوڑا، داؤد علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو ذکر سے جوڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو کلام سے جوڑا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو بیماریوں کی شفا سے جوڑا، اور حضور علیہ السلام کی جو امت ہے اس کو رحمت سے جوڑا۔ رحمت کا وجود ختم نہیں ہوتا، رحمت موجود ہے تو ہمارا وجود بھی موجود ہے۔ الحمدللہ اس کا ایک بہترین ثبوت دنیا کے اندر وہ ہے جسے قرآن میں تابوت سکینہ کہا گیا۔ قرآن پڑھیے تو سب معلوم ہے۔ ربیع الاول سے کیا تعلق ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق، صاحب قرآن سے ہمارا تعلق قائم و نگاہ ہے، عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تھا۔ الحمدللہ اسی وجود کو ثابت کرنے کے لیے عزیزان محترم آج ہی بعد نماز جمعہ مسجد اسلامیہ یا اسلامیہ مسجد منع کی زیارت کروائی جا رہی ہے، اور بعد نماز مغرب تا 11 بجے شب انشاءاللہ تعالی جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد بھی وہیں پر ہوگا اسلامیہ مسجد کے اندر، جس میں اس وقت کے بہترین خطیب الاسلام حضرت علامہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ دوست احباب کے ساتھ آج ہی بعد نماز عشاء مسجد اسلامیہ موڈا مارکیٹ میں آثار مبارک کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کا سچا کلمہ گو، سچا نام لینے والا بنائیں، اور آپ کے اسوہ حسنہ پر پورا ہم کو خطوہ بخطوہ عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔